السلام علیکم جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ وعلیکم السلام، الحمد للہ. آپ کیسے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. آپ اپنا تعارف کروائیں گے پہلے تھوڑا سا؟ جی میرا نام فیضان ہے اور میں ایک چھوٹا سا بلاگر ہوں. اچھا فیضان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو نیف یہاں پہ آنے کے باوجود اب کیسا لگا، کیسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طریقے سے اثر انداز کرے گی؟ دیکھیں، یہ سیلانی تیسری کانفرنس سیلانی نے منعقد کی ہے اور یہ ایک بہت ہی خوشائن بات ہے. دیکھیں، جب ایک واضح طور پر قرآن مجید میں یہ لکھا ہے، اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ چیز واضح طور پر جب لکھی ہوئی ہے تو اسلام جمہوریہ پاکستان یعنی پاکستان کے نام سے پہلے اسلام آتا ہے اور قرآن مجید ایک جو ہے وہ واضح پیغام ہے اللہ کا، اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو جب پاکستان بنا تو قائد اعظم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہ ایک ایسی مملکت خدا داد ہوگی جہاں پر جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ نافذ ہوگا اور پوری دنیا میں یہاں سے اسلام پھیلے گا. بالکل. اور کیونکہ اس وقت علامہ اقبال اور قائد اعظم کی جو ان کی تھی کہ وہ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے کہ یورپ جس طریقے سے دنیا پہ قبضہ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں ایسا اسلامی ملک جو ہے وہ ہونا چاہیے. عرب کنٹریز کی حالت آپ کے سامنے ہے، ابھی ٹرمپ کا جو دورہ ہوا وہ سب پوری دنیا کے سامنے ہے. تو پاکستان بنا ہی اسلام کے نام پر تھا. اور ہمارے بڑوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ سود جو ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کو کھوکھلا کر رہا ہے. بالکل ایسے اور پورے نظام کو برباد کر رہا ہے. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے کون سے ایسے بینکس ہیں جو کہ اس پہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، کون سے ہمارے باقی سے بینک ہیں ان کو کام کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلے تو میں اس بات پہ آؤں نا کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ پاکستان ترقی کر جائے، ٹھیک ہے نا، کم و بیش 75 سال پاکستان میں تو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا. آپ جب ایک اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر کے اگر آپ چاہیں کہ ترقی کر جائیں تو کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دوں کہ اگر پاکستان کی اس وقت جنگ ہو جائے سپر پاور سے تو کیا پاکستان کبھی ترقی کر پائے گا؟ سر پاسبل ٹھیک ہے ہی نا، پاسبل نہیں ہے نا. آپ کے سامنے مثالیں آپ کے مثالیں سامنے مثالیں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت ساری مثالیں موجود ہیں. افغانستان جب تک سپر پاور سے اس کی جنگ تھی تب تک افغانستان کا کیا حالات تھے آپ کے سامنے ہیں. بالکل ایسے. تو جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں نا. جب آپ اس سے جنگ کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ہو جائے؟ اٹس فیل لائک کہ اگر آپ کو ایسا لگے گا لیکن ایسا ہوگا نہیں. ایسا ہوگا ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں نا. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. تو ہاں، اور دیکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. بالکل. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، اگر آپ اس مقصد سے ہٹ جائیں گے تو پاکستان کبھی بھی اپنے ٹریک پر نہیں آ سکے گا. اور اس کا سب سے بڑا مقصد ہی سب سے مین کہ اسلام کو فالو کرنا. اور جب تک ایک چیز پاکستان میں اسلام کے قانون کے مطابق نہیں آ جاتی، پاکستان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اس میں مین رول جو ہے وہ ادا کریں گے ہمارے جو ملک کے بینکس ہیں، ان کو مین رول ادا کرنا چاہیے. اور اس میں سیلانی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی یہ کاوشیں جو ہیں وہ جاری ہیں اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، رنگ لائیں گی یہ کاوشیں انشاءاللہ. چلے انشاءاللہ. بہت شکریہ.